اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شہر کے آخری حصہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، قوم کے بڑے لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، لہٰذا یہاں سے نکل جا، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر نتیجہ کا انتظار کرتا ہوا نکلا اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور جب موسیٰ نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا پروردگار سیدھے راستہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک مجمع پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان لوگوں سے الگ دو عورتوں کو پایا کہ وہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور پھر وہاں سے ہٹ کر سایہ میں آ گیا اور کہا، اے میرے پروردگار، تو جو خیر یعنی نعمت بھی مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ بس ان دو عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا، میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں اس کا معاوضہ دیں جو تم نے ہماری خاطر پانی پلایا۔ تو جب موسیٰ اس کے پاس پہنچا اور اسے اپنا سارا قصہ سنایا تو اس بزرگ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، خوف نہ کر، اب تم ظالم لوگوں سے نجات پا گئے ہو۔ تو ان دو میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے ابا، اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا مزدور جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ اس یعنی شعیب علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا عقد یعنی نکاح تمہارے ساتھ اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھے نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، اچھا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں، اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے آگ محسوس کی۔ تو گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں نے آگ محسوس کی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم تاپو۔ تو جب آپ وہاں گئے تو اس وادی کے داہنے کنارے سے اس مبارک مقام پر درخت سے انہیں ندا دی گئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ تم اپنا عصا پھینک دو۔ تو جب اسے دیکھا کہ اس طرح حرکت کر رہا ہے جیسے وہ سانپ ہے تو منہ موڑ کر الٹے مڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی، اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم ہر طرح امن میں ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ وہ بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور رفع خوف کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سمیٹ لو، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے 2 نشانیاں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔